نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو مختلف اعضاء بنائے، یعنی جس کام کے لیے جو عضو بنانا چاہیے تھا اس کو بنایا، نہ صرف بنایا بلکہ اس کو اس کا کام بھی سکھایا. مثلا آنکھیں بنائی تو اس کے اندر روشنی بھی رکھی، اس کو دیکھنا سکھایا. پھر قرآن مجید اور احادیث کے اندر اس کا استعمال بتایا کہ اس کو کہاں دیکھنا ہے اور کہاں نہیں دیکھنا. کہاں دیکھیں گے تو اجر کا باعث ہے اور کہاں دیکھیں گے تو یہ گناہ قرار پائے گا. اسی طرح تمام اعضاء کا اپنا اپنا کام ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم نیکیاں کماتے ہیں. ہاتھ کا اپنا کام ہے، پاؤں کا اپنا کام ہے. اسی میں سے ایک عضو ہمارا زبان ہے. زبان ایک اتنی بڑی نعمت ہے، یا بولنا، سمجھنا، سمجھانا، ایکسپریس کرنا. علمہ البیان یعنی الرحمن علمہ البیان، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ایک عام گوشت کا ٹکڑا ہے ہمارے جسم میں، اس کے اندر سے آواز کا نکلنا، پھر ہمارے جذبات کا اظہار ہونا، پھر مختلف طرح کی لینگویجز بول لینا، ایک ہی زبان کے ذریعے سے مختلف چیزیں نکل جانا، پھر اس طرح سے نکلنا کہ ہم دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کے قابل ہو سکیں. یعنی اگر ہم سمجھا رہے ہیں تو اس میں وہ ہمارے اندر کا غم سمجھ سکے، ہماری خوشی سمجھ سکے. تو صرف ایک زبان جو ہے وہ ایک گوشت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نیکیاں بھی کماتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ میں دوست بھی بناتے ہیں. یہی زبان دشمن بنا دیتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا استعمال سیکھنا بہت ضروری ہے. یعنی کہاں استعمال کریں کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کا حق بھی ادا کر سکیں. اب زبان کی نگرانی کے لیے 2 فرشتے ہیں. قال اللہ تعالی کہ جب 2 لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے. یعنی جب بھی انسان ایک لفظ بھی منہ سے نکالے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا لیکن اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں. اب جس انسان کو یہ یقین ہو یا یہ پتا ہو کہ میرے ساتھ پولیس لگی ہوئی ہے، میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میرے فون چیک ہو رہے ہیں، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ کیسے بات کرتا ہے؟ اور جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہوں میں پکڑا بھی جا سکتا ہوں اس بات پہ، جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو سن رہا ہے وہ بااختیار ہے. تو یہ ہے وہ ایمان کہ جب انسان کا ایمان آتا ہے تو وہ ہر لفظ بڑا سوچ سمجھ کے بولتا ہے، کیونکہ وہ پکا ایمان رکھتا ہے کہ میرا کہا ہوا میری طرف لوٹ کے ضرور آئے گا. اچھا بولیں گے تو اچھا آئے گا، اور اگر کوئی برا بولتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، تو وہ سارے وبال آئیں گے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. کیونکہ جو کسی کی غیبت کرے تو اس کے اعمال میں سے نیکیاں لے لی جاتی ہیں اور دوسرے کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں. اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ہر چیز کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آپ کے ریکارڈ میں آ رہی ہے. جو آپ کر رہے ہیں، جس نیت سے کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسا کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کو محتاط کرتی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جو وہ کہے گا سنے گا وہ آن ریکارڈ آئے گا. یہاں پہ آپ کو سڑکوں پہ کہیں کیمرے لگے نظر نہیں آتے، لیکن جب آپ ذرا سا بھی رول بریک کریں، رات کی تنہائی میں بھی کریں، تو آپ کو گھر لیٹر آ جاتا ہے اور آپ کی تصویر کے ساتھ آ جاتا ہے، آپ کا قصور بتا دیا جاتا ہے. پھر آپ کے پاس کوئی چانس نہیں رہ جاتا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. تو یہی وہ چیز ہے جو ہر انسان کے ساتھ ایک اس کا کیمرہ، اس کے ریکارڈنگ سسٹم لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ ہمارے
یہ جو فنگرز کے اوپر لائنز ہیں، یہ ہمارا ریکارڈنگ سسٹم ہے. یہ سب ریکارڈ کرتی ہیں، ہمارے پاؤں کے ساتھ جو جو آثار ہیں وہ سب ریکارڈ میں ہیں. تو یہ سب چیزیں ریکارڈ بن کے اسی کو اپنا ہمارا نام اعمال کہا جاتا ہے، کہ انسان کا نام اعمال اس کے اپنے گلے میں ہے، اور وہ خود تیار کرتا ہے. روزانہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں آتا، یہ ایکسٹرا ہے کہ فرشتے بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح زبان سے سلامتی دینا افضل ترین کام ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، یہ افضل ترین کاموں میں سے ہے. تو یعنی ہم نماز روزے کو تو سمجھتے ہیں بہت بڑی نیکی ہے، جو نمازی ہے پتہ نہیں کتنا پرہیزگار اور متقی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود، روزے زکوٰۃ حج کرنے کے باوجود اپنی زبان سے تکلیف دیتے رہنا، یہ بہت بڑا جو ہے اپنے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے. کچھ لوگوں کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ جو دل میں آتا ہے نا بول دیتے ہیں، وہ اس کے بعد غصہ کر دیں گے، اگر کسی کے دل میں برائی آ رہی فوراً بیان کر دیں گے. یعنی انہیں اس کا کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. جب ایمان کمزور ہوگا تو آپ بغیر سوچے سمجھے کسی کو جو بات کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہیں جانتے کہ یہی آپ کے آگے کل کو آنے والا ہے. آپ بعض دفعہ کہتے ہیں نا اپنا ہی بڑا بول آگے آ جاتا ہے، تو اس سے بھی محتاط رہیں. کسی کو تانا دینے سے محتاط رہیں، کسی کو یہ سوچنے سے محتاط رہیں کہ اگر میں آج کسی کو کوئی بات کہہ رہی ہوں یا تکلیف دے رہی ہوں، جیسے بعض دفعہ آپ بااختیار ہوتے ہیں، کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، باس ہوتے ہیں، یا آپ کسی بڑے گھر میں ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں میں جس کو جو چاہے کہہ لوں، کیا فرق پڑتا ہے، میں نہ دوں، میری مرضی ہے، میں جس کو جو چاہے کہوں. میں ساس ہوں، میں بڑی ہوں، میں ماں ہوں، میں استاد ہوں، میں بزرگ ہوں، میں جو چاہے جس کو چاہے مرضی کہوں. ہاں تو کیا ہوا اگر میں نے کہہ دیا میں بڑی ہوں؟ ہاں کچھ نہیں ہوا آپ کے خیال میں، لیکن بہت کچھ ہوا آپ کے نام اعمال میں. تو اس لیے اپنی فکر کرتے ہوئے یہ لازمی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں اپنی زبان سے نیکیاں کماتی ہوں، ذکر زیادہ کرتی ہوں، یا لوگوں کے لیے اذیت ہوں. بعض دفعہ لوگوں کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور وہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو عیب نکالتے ہیں، جب آپ آتے ہیں تو تانا دے کے بات کرتے ہیں، جب آتے ہیں تو دوسرے کی کوئی نہ کوئی ایسی ٹو لیتے رہتے ہیں کہ جا کر نشر کر سکیں خاندان میں. سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا حالات. تو اس لیے لوگوں میں بھی اپنی اچھی گواہی رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان جو بھی اچھی گواہی، جو بھی آپ کے بارے میں اچھی بری گواہی آتی ہے، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے اس سے کیا، لوگ مجھے اچھا سمجھے برا سمجھے، مرضی ہے ان کی، میں جو ہوں بس ہوں. یہ گواہیاں ہمارے یا تو درجات بلند کر دیتی ہیں یا پھر ہمیں پکڑوا سکتی ہیں. اسی طرح زبان کی درستگی ایمان کی درستگی سے ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہیں ہوتی. یعنی زبان اور دل اور ایمان آپس میں کنیکٹڈ ہے. جب زبان سیدھی ہوتی ہے تو اصل وہ اظہار ہے اس بات کا کہ اس شخص کا دل سیدھا ہے. جس کا دل سیدھا ہوتا ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا یہ جو ہم بیان دیتے ہیں نا، یہ دل کا بڑا اچھا ہے بس ذرا زبان کا بڑا کڑوا ہے. ہوتا ہے ایسا؟ ہے کسی کے بارے میں بات مشہور؟ اچھا، تو یہ اتنی وضاحت کیوں کرنی پڑی ہے؟ لوگ آپ کی وضاحتیں کیوں کرتے پھرتے ہیں کہ اس کو اچھا سمجھو، بس یہ زبان کا کڑوا ہے ویسے بڑا اچھا ہے. تو جب لوگوں کو تفسیریں کرنا پڑ جائیں آپ کے بارے میں، اتنی وضاحتیں دینا پڑ جائیں، اور یہ متضاد قسم کی، اپوزٹ قسم کی وضاحت دینا پڑ جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کتنے معتبر رہ جاتے ہیں اس کے بعد؟ تو اس سے یہ بات ہے کہ جو انسان کے دل میں، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ جب دل سیدھا ہوتا ہے تو زبان سیدھی ہوتی ہے، اور جب ایمان سیدھا ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دل اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. تو جو شخص زبان کا کڑوا ہے
وہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ دل کا بڑا اچھا ہے. یہ پکی بات ہے 100%. یہ جھوٹ ہے کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے زبان پہ کڑوا ہے. جو زبان پہ ہے وہی اس کے دل میں آیا ہے تو زبان پہ آیا ہے, ایسے ہی نہیں آیا. تو اس لیے ایسے شخص کو کبھی اچھا نہ سمجھے جو زبان سے دوسروں کو اذیت دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دل کا اچھا ہوں, اللہ یہ کہ اس کا دل اور زبان ایک ہو جائیں. اگر دل کا اچھا تو زبان اچھی کرے پھر اپنی. پھر اسی طرح کم گفتگو کرنا ایمان کی علامت ہے. سیدنا ابو امامہ باہری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حیا اور عاجزی ایمان کے 2 شعبے ہیں. حیا ہونا, کیونکہ زبان کو کون کنٹرول کرتی ہے چیز, ہم بعض دفعہ حیا میں چپ ہو جاتے ہیں, دوسرے کا لحاظ جس کو کہتے ہیں آپ, لحاظ میں چپ ہو جاتے ہیں, رشتے کی حیا میں چپ ہو جاتے ہیں, کسی اور بات میں کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں یہ جملہ کسی کو بولوں یا کہوں, تو یہ حیا ہے. اسی طرح اس عاجزی اختیار کرنا, کوئی بات نہیں جانے دو. ایک ہوتا ہے نا کیوں میں تو بتا کے رہوں گی سب کو, میں تو ایک یہ رویہ ہوتا ہے, اور ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جانے دو کوئی بات نہیں, اگر ہو گیا تو اٹس اوکے. تو یہ ایمان کے 2 شعبے ہیں, حیا اور عاجزی. عاجزی سے مراد دل کا عجز نہیں ہے بلکہ زبان کا عجز ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کم گفتگو کرنے والا ہو, 1 کی 4 نہ سنانے والا ہو, 1 کے بعد خاموشی اختیار کر دینے والا ہو. کسی نے اس کے ساتھ ایک بات کہہ دی ہے تو یا تو وہ اس کا اچھا جواب دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے سکتا ہے تو خاموش اختیار کر. اسی طرح کم گفتگو کرنا بھی ایمان بچانا ہے. یعنی جتنی آپ گفتگو کرتے ہیں زیادہ, یا تو آپ بہت اچھی بات کریں تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھی بات آتی ہے تو آپ کریں, ورنہ آپ جتنی گفتگو زیادہ کرتے ہیں اتنے اس میں گناہ زیادہ شامل ہوتے جاتے ہیں. بات کرتے کرتے کبھی غیبت آ جاتی ہے, تو بات کرتے کرتے کبھی چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بات کرتے کرتے اب کبھی ہم اس کی برائی تو اس کا بھید کھولنا, اس کی عیب نکالنا, اس کی فلانے کی لا کے کوئی نہ کوئی چیز, اس کے بچوں کی, اس کی گھر کی, اس کی کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ٹاپک چاہیے ہوتا ہے بات کریں. جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں کہیں پر بھی, آپ اپنی کرسی آگے لیں, کیونکہ ابھی کوئی آ نہیں رہا, آپ دور ہو رہے ہیں جو لوگ آخر والے ہیں, ان کی کرسی کو اٹھا کے خود رکھیں. تو جب آپ بھی آگے آ جائیں, وہ والی کرسی بھی آگے لیں, آگے یہ آپ آگے کر لیں, یہ کرسی یہ والی یہ جو آپ بیٹھیں گے آپ آگے کر لیں. تو یہ لوگ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو نا ذرا آبزرو کریں, ذرا محتاط ہو کے جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں سب کو گفتگو کریں, سب کا موضوع کیا چل رہا ہے, لاؤنج میں بیٹھے ہیں, خاندان میں بیٹھے ہیں, کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں, کیا ٹاپک چل رہا ہے, اور نوٹ کریں. اچھا یہ ٹاپک چل رہا ہے, اچھا اس کا کیا فائدہ ہے, یہ ٹاپک چل رہا ہے, اچھا پھر اس میں کتنے لوگوں بیچ میں رگڑے جا رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو پیچھے ہیں. اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کتنے % دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں اور کتنے % اپنے آپ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی کام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی علم میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر انسان جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ وہی باہر نکالتا ہے. آپ کے اندر اگر علم ہوگا تو آپ علمی باتیں کریں گے, آپ کے اندر دین ہوگا تو آپ دینی باتیں کریں گے, جہاں بیٹھیں گے دینی باتیں شروع کر دیں گے. آپ کے اندر برائیاں ہوں گی تو آپ برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے جہاں بیٹھیں گے. آپ کے اندر بغض اور کینہ ہوگا کسی کے لیے تو آپ بغض اور کینہ نکال رہے ہوں گے کہیں پر بیٹھے. تو اس لیے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے علم سے مزین کریں, زینت دیں, تاکہ آپ جہاں بیٹھیں آپ کا دل چاہتا ہے وہی بات کرنے کو, کہ جو سامنے والے کے پاس بھی وہ علم ہو, آپ کے پاس بھی وہ علم ہو, تو ایک ماحول بنے. پھر ایمان کی بات کرنے کا کام. سیدنا عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا, یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اس پر ثابت قدم رہو. اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, اس سے بچو. اسلام لانا بہت بڑی بات ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کرنے کا کام, نماز پڑھو, تسبیح پڑھو, تہجد پڑھو, کر لیا ہو گیا. ایک ہوتا ہے پرہیز کس سے کرو, ٹھیک ہے نا, دوا اور پرہیز.
دو چیزیں مل کے شفا دیتی ہیں. ہم دوا کر لیتے ہیں، صبح میں نے پوری سورہ کہف پڑھی ہے، غسل کیا ہے، جماعت سے نماز پڑھی ہے، یہ کیا ہے. جو بچنے کا کام ہے اس کو نہیں ہو پاتا. اب کیونکہ جب پرہیز نہیں کرتے کچھ کاموں سے تو جو کیا ہوتا ہے نا وہ بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کر کے بھی پانی پھیر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور ہم پہ کوئی اس کے آثار نظر نہیں آتے کہ ہم اگر نمازی ہیں تو ہماری زبان بھی سیدھی ہے، یا ہمارا لوگوں سے اخلاق بھی اچھا ہے، یا ہمارے اندر اچھے جذبات اور احساسات بھی ہیں. تو آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ اس سے بچ کے رہو. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو انسان کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے کا ذریعہ بنی. کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی چیز نظر آتی. اسی طرح خیر کے علاوہ اپنی زبان کو بند رکھنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. ایک اصول اپنا لیں، اس بات کا دین یا دنیا میں کوئی فائدہ ہے تو اچھی بات ہے کہہ لیں، اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کریں، اپنا ذکر کریں. باقی ذکر میں استعمال کریں اپنی زبان کو. بعض ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا ہوتا ہے اس کو یہ کہہ دوں اس کو وہ کہہ دوں، فلانے کا قصہ بیان کر دوں، وہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلانے کی طلاق کیوں ہو گئی ہے، وہ ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا ہے. کچھ لوگوں کو بڑی گوسپ کی عادت ہوتی ہے، ایک نا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے. وہ چین نہیں آتا آپ کو جب تک کہ اس کو فون نہ کھڑکا لیں، اس کو نہ کر لیں، اس کے گھر کی خبر نہ لے لیں، اس سے نہ لے لیں، پھر اس کو ٹرانسفر نہ کر لیں. یعنی ادھر سے لیا اور ادھر بکھیرا، پھر ایک کو فون کیا ادھر سے ساری خبریں سمیٹی، پھر سارے خاندان کو بتانے کا کام کرتے ہیں اور بڑا پراؤڈلی کرتے ہیں. مجھے تو ہر گھر کی خبر ہے، ادھر کیا ہے مجھ سے پوچھو جس نے پوچھنا ہو. نہایت خطرناک کام ہے، خطرناک ترین کام ہے. تو اس لیے یا تو اس کا کوئی فائدہ ہے تو کریں، نہیں ہے اپنا کام کریں، اپنی راہ لیں. اسی میں یہ آتا ہے کہ سیدنا برا بن عازب سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے. آپ نے فرمایا بات تو تم نے بڑی مختصر چھوٹی سی پوچھی ہے، لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا پوچھا ہے. تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں کسی کی مدد کر دو. اب انہوں نے سوال کیا تھا، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ نے آپشن کیا دیا؟ ایک آپشن یہ ہے کہ کسی کو آزاد کر دو. اب غلام تو نہیں ہوتے آج کل، تو جیسے کوئی کسی کے قرضے میں آیا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کا قرضہ ادا کر دیں، پورا ادا کر دیں یا ادا کرنے میں اس کی مدد کر دیں. یا کوئی قیدی ہوتا ہے، بے گناہ قید ہے، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنا مقدمہ لڑ سکے، آپ اس کے لیے مقدمہ کے پیسے دے دیں یا رہائی کے پیسے دے دیں، ضمانت کے پیسے دے دیں. تو کہا کہ وہ کر دو یا اس میں مدد کر دو. اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو. سبحان اللہ، جنت میں جانا ہے نا. اپنے دل میں جس کے لیے جگہ نہیں ہے، اس نے آپ پر ظلم کیا ہے، اس رشتہ دار نے، اس کو ذرا دودھ والی اونٹنی کا تحفہ تو دے کے آؤ. کیوں؟ اب یہ خالص اللہ کے لیے دیا. جو رشتہ دار ہمیں دیتے رہتے ہیں، ہمارا منہ بھرتے رہتے ہیں، ہم بھی انہیں دو چار دے دیں تو کون سا بڑا احسان کیا ہے. تو اصل جنت میں جانے کا کام کیا ہے کہ جب واقعی آپ اس رشتہ دار کو دیں جس سے آپ کی نہیں بنتی، جو آپ کو بالکل نہیں پوچھتا، وہ جب آتے ہیں خالی ہاتھ آتے، نہیں لاتے کچھ نہیں لاتے آپ اس کو دو. اگر تم اس کی طاقت تو اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روک دو. بس اگر یہ بھی نہ کر سکو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ پیسے ہیں، نہ طاقت ہے، نہ علم، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو. جنت میں جانے والے کاموں کے لسٹ میں آ رہا ہے. زبان کو خیر کے علاوہ نہ کھولو، کیونکہ یہ زبان جو ہماری نیکیاں ہیں ان کو بھی کراس کر دیتی ہے، کینسل کر دیتی ہے، ڈیلیٹ کر دیتی ہے. ایک بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے کہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ جو نیکی کا کیا تھا. تو اس میں جو باقی بھی جنت میں جانے والے کام ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں. پھر اسی طرح حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند کی، اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا. جو خاموش رہا سلامت رہا، اس نے اپنی سلامتی کا پیغام اپنے آپ کو دیا. کیونکہ جب زبان کھولے گا تو اس کے یا تو حق میں لکھا جائے گا
یا اس کے خلاف لکھا جائے گا. جب زبان کھولے گا دو میں سے ایک فیصلہ ہو رہا ہوگا اس کے خلاف، حق میں یا اس کے خلاف. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ اگر فائدہ مند بات نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو. اور خاموشی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ویسے بیٹھے رہے ہاتھ باندھ کے، جو ہم نے پہلی بھی بات کہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں. پھر لمبی خاموشی لازم ہے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو فرمایا اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ان دو خصلتوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ میزان میں اپنے علاوہ نیکیوں پر بھاری ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو سکے. میزان میں جو بھاری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک اچھا اخلاق ہونا اور ایک طویل خاموشی کا ہونا. یعنی انسان جو ہے اپنی زبان کو صرف ذکر میں اللہ کی خیر کے کاموں میں استعمال کرے اور ورنہ خاموش رہے. یہ اس کے میزان کو خالی نہیں ہونے دے گا. ورنہ خالی کیسے ہو جاتا ہے؟ ادھر بڑی نیکی کی اور ادھر بد اخلاقی کی کسی کے ساتھ، اور سارا کیا کرایا دھر جو تھا وہ خالی کر دیا، اکاؤنٹ پورا ہونا. تو اچھا اخلاق، اچھے اخلاق میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جب باہر والوں سے ملے تو بہت اچھے مل لیے، 2 گھنٹے کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو بہت اچھے مل لیے، اور اگر رشتہ دار کے ساتھ پالا پڑ گیا یا کسی اور ایسے شخص کے ساتھ پالا پڑ گیا تو بس پھر ہماری اصلیت کھل جاتی ہے اس کے سامنے. ہر حال میں اپنے آپ کے لیے اچھا اخلاق اپنی فطرت میں ہونا چاہیے. وہ پھر سامنے جو مرضی آ جائے، آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہیں. ہر شخص آپ کی گواہی دے سکتا ہو کہ یہ شخص بہت اچھا ہے. اسے اگر آپ کو غصے میں دیکھے تو بھی اسے بتاؤ کہ آپ اچھے ہیں. آپ کو کسی نرمی گرمی میں دیکھے تو بھی وہ کہے کہ اچھا اخلاق ہے. تو یہ جو صبر کا ہونا، شکر کا ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا، درگزر کا ہونا، دوسرے کے لیے ایک سہولت کا باعث بننا، آسان انسان ہونا، ہر شخص آپ کے ساتھ آسانی محسوس کرتا ہو، مشکل میں نہ پڑ جاؤ، تکلف میں نہ پڑ جاتا ہو، آپ کے لیے آگے پیچھے نہ کرنا پڑتا ہو اس کو. تو یہ ہے وہ اچھا اخلاق کہ جو ایک انسان کی ایک اچھی گواہی بنتا ہے. ایک ہوتا ہے نا، ہم جہاں چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے لیے لمبی چوڑی ذرا نا پروٹوکول ہونا چاہیے. کوئی شادی میں ہی چلے جائیں جہاں اتنا لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے یہاں وہاں نہیں سلایا، یہ کھلایا وہ سلایا، وہاں بٹھایا، مجھے نہیں پوچھا اسے پوچھا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ حرکت کون کرتا ہے؟ یہ کیسے اخلاق کی نشانی ہے؟ اچھا اخلاق ہو سکتا ہے کبھی کسی ایسے شخص کا جو اس طرح کی حرکت کرتا ہو، جو اپنے لیے خود پروٹوکول مانگتا ہو کہ اس کو پوچھا جائے، وہ یہ مانگ رہا ہے. تو آپ اگر اچھے انسان ہیں تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی جب عزت ہوتی ہے، وہ آپ کو زمین پہ بھی سلا دے گا، آپ کی عزت میں فرق نہیں ہوگا. آپ وہاں جا کے دال روٹی بھی کھائیں گے تو آپ کی عزت میں فرق نہیں آنا. تو اصل اس عزت کا مظاہرہ کریں جو انسان اپنے اچھے اخلاق سے کماتا ہے. اور یہ کمانی پڑتی ہے، ہوتی نہیں ہے کہیں عزت کسی کے پاس. جس کی عزت کسی کے دل میں کسی کی محبت ہے، وہ کما کے اس نے لی ہے. اس نے اپنے اخلاق کو برے اخلاق سے بچا کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے لی ہے. اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے لی ہے. تو اس لیے یہ شکوہ نہیں ہو سکتا فلانا تو اس کی بڑی عزت کرتا ہے، مجھے تو پوچھتا تک نہیں ہے. ذرا غور کریں کیوں نہیں پوچھتا ہم کو. تو جو وجوہات ہیں اسے دور کریں. پھر اسی طرح خاموشی میں سلامتی ہے. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تو تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا. مطلب ضرور کوئی نہ کوئی ایک بات تو آپ کی لکھی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں ہم سارا دن بولتے رہتے، سارا دن بولتے رہتے، کیا بولتے رہتے، کتنا نام ہے اعمال کو لکھوانا ہے. اسی نے کہا گیا ہے نا کہ عشاء کے بعد، نماز کے بعد زیادہ باتیں نہ کیا کرو، یعنی اس کے بعد سو جایا کرو، ایک نیکی کرو. آپ جیسے جو سونے کی دعائیں ہیں یا سورہ ملک ہے پڑھیں، نماز پڑھیں، سو جائیں. ایک دفعہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا کہ وہ عشاء کے بعد بھی باتیں کریں، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اپنے جو کرامن کاتبین ہیں ان کو آرام کرنے دو. کہ اب بھی آرام نہیں کرنے دو گے؟ یعنی ابھی تک لکھا جا رہا ہے تمہاری طرف سے. تو اسے اپنے جو معاملات ہیں، اچھا یہ بھی یاد رہے کہ جو بولنا ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. مثلا جو ہم لکھتے ہیں نا وہ بھی بولنے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں تو لکھ کے بات کرتی ہوں، میں تو بول ہی نہیں رہی. جو لان تان کرنی ہے وہ لکھ دو، اس کو میسج میں بھیج دو. نہیں،
تو جو آپ کا لکھا ہے وہ آپ کے بول میں کاؤنٹ ہوگا. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا میں نے سوشل میڈیا پہ جو کچھ لکھا، جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، وہ بولی تو نہیں تھی نا میں. تو وہ آپ ہی کے اسی طور میں شامل ہوگا، چاہے وہ لکھنا ہے، چاہے بولنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ آن ریکارڈ. پھر خاموشی میں نجات بھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. سیدنا ابو بن عامر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں میں رویا کرو. نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو، کیونکہ جتنا انسان لوگوں کے ساتھ سوشلائزنگ کرتا ہے اتنی برائیاں ہو جاتی ہیں، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ اس کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے فرصت ملے تو اپنی غلطی نظر آئے. ہم اپنے آپ کو تو بالکل ہی بے خطا سمجھتے ہیں. تو اپنی غلطیوں کو سوچنا، اس پہ رونا، اس کے اوپر اللہ سے بار بار معافی مانگنا. جس کو اپنی غلطی زیادہ نظر آتی ہے اس کو دوسروں کی نہیں نظر آتی اتنی. اپنے اندر سے وہ گلٹ میں رہتا ہے، مجھے تو خود پتا ہے میں اندر سے کیا ہوں. پھر زبان کی حفاظت سطر پوشی کا باعث ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. کیا خوبصورت بات. جس نے غصے کو روکا، کیونکہ زبان کہاں ہے جب بے لگام ہوتی ہے؟ بد اخلاقی کے وقت میں جب کوئی آپ سے کر رہا ہو، یا غصے کے وقت میں، یا اپنی پسند کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو. تو کہا جس نے غصے کو روک لیا اس سے اللہ اپنا غضب اس سے روکے گا. تو یاد رکھیں کہ جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی کرے گا. آپ لوگوں پر سے اپنا غضب غصہ دور کر دیں اللہ آپ سے روک لے گا. اور جس نے زبان کی حفاظت کی اپنی، اللہ اس کے عیبوں کو پردہ ڈالے رکھے گا. کیونکہ جب ہم زبان کھولتے ہیں نا ہمارا اپنا آپ کھل جاتا ہے. ایسے ہی ہے، زبان ایک تالا ہے، جب اسے کھولیں گے نا تو اندر پتہ چل جائے گا اندر کیا رکھا ہوا ہے. اندر کوڑا بھرا ہوا ہے، اندر خزانہ بھرا ہوا ہے، اندر علم بھرا ہوا ہے. ایسے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا چہرہ ہے، جب تک چپ رہے تب تک. کیونکہ جب تک کچھ لوگ ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں عام لگیں گے، جب بولتے ہیں تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کیا خوبصورت بات کہی ہے، کیا اچھا بات کرتے ہیں، کتنے پیار سے بولتے ہیں، کتنا ویسے بولتے ہیں. تو آپ پھر ان کی شکل صورت نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں ان کا بول اتنا اچھا لگتا ہے، اتنے میرا احترام کرتے ہیں، میری اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت دیکھنے میں جس تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب زبان کھولیں تو اللہ کی پناہ. تو زبان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. سیدنا صبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور اپنے وہ گناہ پر رویا. اللہ آپ نے خوشخبری کہی ہے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا. پھر زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت ہے. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھنے میں کیا لگتا ہے وہ اس میں کیا بات ہے، زبان ہی تو کنٹرول کرنی ہے، ذرا سی فحاشی سے ہی تو بچنا ہے، ذرا سا حدود ہی میں تو رہنا ہے. کہا میں صرف دو چیزوں کی کوئی ذمہ داری لے لے میں جنت کی ضمانت میں دے دوں. اس کا مطلب ہے اتنا مشکل کام ہے. تو اس لیے اپنی زبان کو بہت 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 پہروں میں رکھیں. اسی میں ایک چیز آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کے شر سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگی. یعنی اسی زبان کی خیر بھی ہے اور اسی زبان کا شر بھی ہے. تو ہمیں لگتا ہے نا دوسروں کا شر تو نظر آتا ہے، وہ دیکھو کتنا بد اخلاق ہے، وہ دیکھو کتنا جھوٹا ہے، فلانا کتنا وہ ہے، لیکن جو اپنا شر ہے اپنی زبان کا وہ نظر نہیں آتا. تو یہ شر کس کو نقصان دے رہا ہے؟ ہمیں اپنے ہمیں جنت سے محروم کرنا ہے. دوسرے کو تو بعد میں لگے گا جا کے کہ وہ بد اخلاقی اس کے دل پہ کیسے گزرتی ہے. پھر بے مقصد گفتگو سے اجتناب کی بھی بڑی اہمیت ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے اور جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور وہ جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں۔ فلاح پا گئے وہ لوگ جو لا یعنی بیکار، لغو، فضول، ان سب چیزوں سے بچ گئے، وہ فلاح پا گئے۔ پھر لفظ سے باعزت طریقے سے گزر جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لفظ سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ پھر جنت کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں وہ نہ لغو گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات سنیں گے، وہ بس ایک دوسرے کو سلام اور سلام ہی کہا کریں گے۔ جو جنتی ہیں ان کی زبان سے یہاں پہ لوگ سلامتی پاتے ہیں۔ جنت میں جانا ہے تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ میری زبان سے کسی کو ایک سلامتی کا پیغام ملے، کوئی اچھی دعا مل جائے، کوئی اچھی تعریف مل جائے، کوئی اچھا اخلاق مل جائے، کوئی نصیحت مل جائے۔ پھر لفظ سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے، اللہ یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیا کرتے تھے، یعنی بات چھوٹی کرتے تھے اور اسی طرح جو بات ہوتی تھی فائدے کی کرتے تھے، اور آپ باقی وقت نماز اور ذکر میں گزارا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر بے فائدہ چیز کو چھوڑ دے۔ اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے الگ رہیں جس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، باقی چیزوں کو اپنے زون سے باہر رکھیں۔ مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ فلانے کی گھر کیا، مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ کتنا برا ہے اچھا ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کیا لیتا ہے، کیا کرتا ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، نہ مجھے ذکر کرنے کی ضرورت۔ پھر لغویات یعنی فضول باتوں سے اجتناب کرنا علیین میں اندراج کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اور ان کے درمیان کوئی لغو اگر نہ ہو تو علیین میں اندراج کا باعث بن جاتا ہے۔ علیین وہ جگہ ہے جہاں پہ نیک اور طیب روحیں رکھی جاتی ہیں، بلند جگہ کو کہا گیا۔ تو اس لیے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو لا یعنی تھا، فضول تھا، بیکار تھا، بد اخلاقی تھی، تو پھر ان لوگوں کا نام جو ہے وہ وہاں لکھا جائے جو کہ اعلیٰ درجے کی جو ہے مقام ہے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا ہے کہ لغو باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سیدنا کعب بن اجرا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا تو ان کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ بیمار ہیں۔ آپ پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ۔ ان کی ماں نے کہا اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہوتی ہے؟ کعب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم کہ شاید کعب نے بے مقصد کوئی بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو۔ یعنی آپ یہاں پر وہ جب آپ نے کوئی خوشخبری دی کعب کو تو وہ ان کی ماں سمجھی کہ شاید ان کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ وہ جنتی ہے؟ تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا، دیکھنے میں ایک شخص جو ہے وہ نیک ہو لیکن اس نے کبھی کوئی بے مقصد بات کہی ہو جو اس جنت سے روک لے۔ استغفر اللہ یا ربی، یعنی آپ کو نہیں پتا کہ کون سا جملہ آپ کو وہاں سے پیچھے لے کے چلا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس نے کبھی کوئی ایسی چیز روک لی ہو جو دینے والی تھی کسی اور کو، دے کے دوسرا فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن اس نے خود روکے رکھی جو اس کو غنی نہیں کرتی تھی۔ نہیں ایک وہ چیز ہوتی نا جس سے مطلب آپ کو اس سے امیر نہیں ہو جائیں گے، وہ ایسی چیز آپ نے روکی ہوئی ہے، مثلا جیسے کپڑوں کا ڈھیر ہوتا ہے، جوتوں کا ڈھیر رکھا ہوا ہوتا ہے، نہ خود پہن رہے نہ کسی کو دے رہے، تمہیں کیا پتا اس نے کوئی ایسی چیز روک رکھی ہو دوسرے سے۔ تو کتنا ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا مجھے ہونا چاہیے، مجھے میرے مال میں، میرے دن رات میں، میرے علم میں، میری قابلیت میں، میری صلاحیتوں میں جس کا جو حق ہے مجھے اس تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ پتہ نہیں میں کہاں زندگی گزار رہی ہوں۔ خاص طور پہ کتنی ڈرانے والی بات ہے۔ تمہیں کیا پتا اس نے کوئی بے مقصد بات ہی کبھی کوئی ایسی کہہ دی ہو جو جنت سے اسے پیچھے کر دے؟ تمہیں کیا پتا کہ اس نے کوئی ایسی چیز روک رکھی ہو
جو خود بھی غنی نہیں کر رہی تھی اس کو، لیکن دوسرے کا بھی جو ضرورت تھی اسے بھی نہیں پورا کر رہا تھا۔ اسی طرح فرمایا گیا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام۔ اب اس میں یہاں ماؤں کی نافرمانی تو خاص طور پہ نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ حرام ہے۔ کسی کے مال کو دبا لینا حرام ہے، چاہے وہ بہنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں کے کہنے پہ کیوں نہ ہو رہا ہو، چاہے وہ بھائی کے کہنے پہ کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اور قیل و قال اور کثرت سے سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ قیل و قال کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر کی بات کرنا، ہی شیڈ سے، وہ شی سیڈ، وہ یہ کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا، فلانا یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ برا تھا، وہ جو ادھر رہتے ہیں وہ کیا یہ برا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کی گپ گپ جو ہے وہ لگائے رکھنا، تو یہ چیز جو ہے یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور کثرت سے سوال کرنا، یعنی کہ جب عمل کی باری آئے تو عمل کرنے کے بجائے وہ حجت کرتے رہنا، ہیلے بہانے سوال، اچھا اگر یوں کر لیں تو پھر یوں ٹھیک ہے یا یوں ٹھیک، نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسے کر لیں تو پھر نہیں۔ تو اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ پھر بے جا تبصروں سے اجتناب کرنا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ اس مشروب میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ بے جا سوال بھی، بے جا تبصرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کھانا بنایا، کیسے بنایا، کس نے، آپ نے بنایا ہے؟ اچھا بیچارہ پھر وہ شرمندہ وہ کہتے نہیں جی کک نے بنایا، اچھا اچھا، تو کیا میں سمجھے آپ نے بنایا ہے، بڑا اچھا بنایا ہے۔ اب آپ نے بنایا ہے، کک نے بنایا ہے، سالی نے بنایا ہے، پڑوس سے آیا ہے، کسی دوست نے ونڈش کر لیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اسی طرح کس نے بنایا، کیسا بنایا ہے اور یہ کیا بنایا ہے، وہ حالانکہ خود نہیں بنانا لیکن وہ پوچھتے رہنا ہے یا اس پہ تبصرہ کرتے رہنا ہے، پھر یا اس کو دیکھ کے کہنا ہے ہاں میں بھی ایسے ہی بناتی ہوں، یعنی جہاں دیکھا کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے یا کسی اور پہ کوئی کامنٹ آ رہا ہے فوراً اپنی بات نکال دینا بیچ میں سے۔ کچھ لوگ یہ بڑی بد اخلاقی کرتے ہیں، بس کسی کا ذکر ہو رہا ہوگا نا کہ یہ شخص نے یہ کام بہت اچھا کام کیا، میں تو شروع سے یہی ایسے کرتی ہوں، میرا تو مشہور ہے سارے خاندان میں کہ آپ بریانی بہت اچھی بناتی ہیں۔ بھائی آپ کا اس وقت ذکر نہیں ہو رہا، اس وقت ذکر اس کا ہو رہا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اور جس کی بات ہو رہی ہے اس پہ فوکس کریں۔ یہ بد اخلاقی میں آتا ہے، جب آپ سے کوئی پوچھے گا نا کہ آپ کب سے بنا رہی ہیں یا آپ نے کہا تو آپ اس کو ضرور بتا دیں، اتنا ضرور بتا دیں، لیکن اگر کوئی اور بات ہو رہی ہے اس میں اپنا تذکرہ لانے کی کوشش نہ کریں، یہ حرکت ہم سب سے ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح جیسے ینگسٹر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں یا بہویں ہوتی ہیں یا کوئی اور بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ کوئی کام کر لیں تو اس پر جب اعتراض کیا جاتا ہے تو یہ کہہ کے اعتراض کیا جاتا ہے میں تو سارا گھر سنبھال لیتی تھی اس عمر میں، آج کل کی بچیاں ایسی کوڑ سو کے بھی نہیں اٹھتی۔ تو آپ اس میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اپنی بڑائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرے کی تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں یا اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ مقصد پہ فوکس کریں جب آپ کوئی بات کر رہے ہو۔ اگر تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی بچیوں کو جلدی سو کے اٹھنا چاہیے تو بس اتنی بات کریں، اپنے داستان نہ سنائیں کہ آپ کیا کیا کرتے تھے اور کیسے ہوا کرتے تھے، کیوں؟ جتنی ضرورت ہو صرف اتنی بات پیچھے کی جائے۔ تو اس چیز سے بھی بے جا تبصروں سے کہاں بچیں جس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا خواہ خواہ کی بات پوچھنا، یہ اچھا یہ ڈیکوریشن کہاں سے لی تھی، یہ پردے کہاں سے بنوائے تھے، تو کتنے کے بنوائے تھے، تو یعنی ایک کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کی قیمتیں پوچھنا، یعنی کہ جب جو چیز ان کو نظر آ جائے گی نا ان کا کام ہوتا ہے یہ کہاں سے لیا آپ نے، بھائی یہاں سے، کتنے کا لیا، بھائی آپ نے لینا ہے۔ تو یہ اس قدر بد اخلاقی لگتی ہے۔ اچھا کہیں سوٹ لے لیں، کون سی برانڈ کا دیا ہوا ہے یہ آپ نے، اچھا آج کل تو میں تو یہ والے برانڈ لیتی ہوں، تو آپ جو کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کس نے کیا پہنا ہوا ہے، کتنے کا پہنا ہوا ہے، کہاں سے لیا ہے، یا تو آپ کو چاہیے تو آپ مارکیٹ چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا تو کچھ آپ کو لینا ہو۔ تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ بے جا تبصروں میں۔ اسی طرح کبھی کبھی بے مقصد گفتگو غیبت بھی بن جایا کرتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں ہے، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی۔
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے وہی تو ہم بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں موجود ہے، لیکن اگر اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو اسے برا لگے. اب یہ کتنی کامن بات ہے. یعنی ہم چاہے بچے ہوں، چاہے چلو بچوں کو تو آپ بعض دفعہ اصلاح کے لیے کہتے ہیں، لیکن ان کا بھی ذکر ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت سست ہو، تمہیں جلدی کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے کوئی آ کے بیٹھ جائے، آپ کا بچے تو اتنے اچھے ہیں، میرا بچہ ایک ایسا اٹھاؤ نہیں تو اٹھتا نہیں، سو جائے تو پھر بس سویا ہے پڑا رہتا ہے، اتنا سست ہے. اچھا پھر ملازم کی کرتے رہتے ہیں، ملازم کی باتیں کرتے رہیں گے ہر وقت، اسی کا ذکر تذکرہ تبصرہ. ایک ہوتا ہے کسی سے نصیحت لینے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے کوئی بات کرنا، کہ آپ اس کو براہ راست کہہ دیتے ہیں یہ بات ایسا کریں، آپ یوں کر لیں، یا فلانا یوں کر رہا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کو اپنی بات بتا دیتے ہیں، یا کسی مفتی کو آپ نے فتویٰ لینا ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کی بات بتاتے ہیں، شوہر کی کوئی بات بتاتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ مسئلہ ہے تو مجھے ایسے، وہ الگ رہا. لیکن جو یہ بلا وجہ کے تبصرے ہیں نا، وہ تو سویا پڑا رہتا ہے، دن نکل آتا ہے، اس کو تو احساس ہی نہیں ہے، وہ تو اٹھتا نہیں. اب کس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ کھانا بنایا کرے اور وہ نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے جب سنا کہ یہ ایسے بیٹھے پیچھے اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے کہا آپ نے غیبت کی. اگر اس کو غیبت شمار کیا جائے تو ہم کس کھاتے میں جاتے ہیں؟ جہاں پہ ملازمین ہوتے ہیں وہاں تو یہ اکثر جملے ہوتے ہیں. اسی طرح زبان انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز بھی ہے. سیدنا عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی اپنی زبان ہی ہے. یعنی یہاں اسی سے خیر سمیٹ سکتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے الفاظ اس کی زندگی میں بے برکتی لے آتے ہیں، تنوسط لے آتے ہیں. پھر اکثر خطاؤں کی وجہ زبان ہوتی ہے. شقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا پہ فرمایا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کلام کرنا کہ تو غیبت حاصل کر، کلام کرتا کہ تو غیبت حاصل کر لے، تو خاموش رہا کرتا کہ سلامت رہے. یعنی انہوں نے اپنی زبان کو خود ہی مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا کرو، خیر و بھلائی پر مشتمل بات کرنا، اور اگر تم خاموش رہی تو تم سلامت رہو گی اور ندامت نہ ہو. لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن یہ کلمات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی سے سنے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی سے نہیں سنے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرور فرماتے سنا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اکثر خطائیں. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہاتھ سے کتنے گناہ کر لیں گے؟ کتنے پرسنٹ گناہ ہاتھ سے کریں گے؟ کتنے پرسنٹ پاؤں سے کریں گے؟ کتنے پرسنٹ آپ آنکھوں سے کر دیں گے؟ لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو اس کا جو کنٹرول ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تب اتنی جلدی ٹریک بدلتی ہے. آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں گوار میں نہیں ہوتا کہ اب آپ یہ کرنے بیٹھ رہے ہیں یا چولیاں کرنے بیٹھ رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے آرام سے ہوتے ہیں، ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، بات شروع ہوتی ہے اور یہ ٹریک بدلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر فوراً ایسے اور ایسے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم کہاں گئے؟ ہم تو گئے کہیں نہیں ہے. پھر اسی طرح ہمارے اندر جو جسم کے اندر جہاں جہاں ہڈی ہوتی ہے نا وہ جگہ تھک جاتی ہے. کونی تھوڑی دیر رکھے نا، ذرا دیر تک ایسے فولڈ کر کے تھک جائے گی، پھر آپ ہاتھ سیدھا کر لیتے ہیں. تو وہ جگہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ اب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس پہ آپ نے لوڈ زیادہ ڈالا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کریں. جب آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو وہ مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں تو آپ ڈیمیج سے بچ جاتے ہیں. آپ کی کمر ہے، آپ زیادہ دیر کھڑے ہوں گے تو کمر بتائے گی کہ اب آپ لوڈ ڈال رہے ہیں، اس کو ریلیکس کریں تاکہ آپ ڈیمیج سے بچیں. آپ بیٹھ جائیں گے ایسے. زبان میں ہڈی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے ڈیمیج شروع ہوا، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں نقصان شروع ہو گیا اور اسے روک دینا چاہیے. تو اس وجہ سے بھی اس کا کنٹرول نہیں پتا چلتا کہ کب رک جانی چاہیے اس کو. تو اس لیے یہ سوائے ایک تقوی اور ایمان کے کوئی اور چیز اس کو نہیں روک سکتی کہ آپ کا اپنا ضمیر اس بات کی گواہی دے کہ میں نے ابھی جو بات کہی ہے یہ مجھے کرنی چاہیے تھی، مجھے کسی اور کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی، یا میرا اس سے کیا واسطہ ہے، کسی کچھ بھی ہو رہا. تو بس ایک عادت ڈیولپ کرنے کی بات ہے کہ انسان جب یہ سوچ لے نا اپنے پر پہرا لگا لے، مجھے کسی اور کی بات نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے، بات کرنی تو اپنی کرنی. بھائی میں بڑی سست ہوں، میں بڑی کاہل ہوں، مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا،
میں تو یہ سوچتی ہوں مجھے تو نماز کے لیے نہیں اٹھا جانا، اپنے کو کم باتیں کرنے کے لیے انسان کے پاس کہ وہ اپنی بات کرے۔ پھر جسم کے اعضاء کا زبان کی تیزی کی شکایت کرتے رہنا ہے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ کس کو دیکھا؟ ابو بکر صدیق جو رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے اور پناہ مانگتا ہے۔ کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہی وہ ہے جو ہمیں جہنم میں گرا دے گی، کیونکہ جب اگر زبان کی وجہ سے بھی گئے تو پورے اعضاء اس کو بھگتیں گے نا۔ اسی طرح بال کی کھال اتارنے والے ہلاکت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے۔ بال کی کھال اتارنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات کی اتنی ٹو لینا، 100 دفعہ سوال کرنا، جب دیکھ لیا کوئی نہیں بتانا چاہتا لیکن پھر اس کو کسی اور طریقے سے پوچھنا، پھر وہ خود نہیں بتا رہا تو پڑوس سے پوچھنا، محلے سے پوچھنا، رشتہ دار سے پوچھنا، فلانے سے پوچھنا، یعنی کسی طرح مجھے پتا تو چلے نا ہوا کیا تھا، پھر لوں تو خبر تو نہیں ہوگی نا اس کی میں۔ تو کیا کیا ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو باتوں کی ٹو اتنی لیتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، اندر تک جا کے اس کی جان کھا جاتے ہیں۔ کیونکہ تو یہ مینرز بھی آنے چاہیے کہ ایک تو لوگوں سے ذاتی سوال کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ذاتی سوال کرنا چھوڑ دیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اچھا عمر کتنی ہے؟ اچھا ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو بھائی جس کا معاملہ ہوگا وہ کوشش کرتا ہوگا، اس نے کیا ہی ہوگا۔ اللہ یہ کیا آپ رشتہ اگر دے رہے ہیں کو بتا رہے ہیں تو بتا دیں، ورنہ اس کی ٹو میں رہنا کہ کیوں نہیں ہوئی ہے، طلاق کیوں ہوئی ہے، اچھا ابھی تک یہ کیا وجہ بنی ہے، یہ کیا ہوا ہے، اور پھر جب خود نہ کوئی بات کر رہا ہو تو 6 دفعہ وہی سوال پوچھتے ہیں۔ تو ایک سمجھدار آدمی ہوتا ہے کہ ایک تو وہ پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرتا، دوسرا اگر وہ سوال کسی نے نادانی میں پوچھ ہی لیا تو دوسرا اس کی انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کو شیئر نہیں کرنا چاہتا، تو پھر دوسری دفعہ سوال نہ کریں زندگی میں مڑ کے کبھی اس سے وہ۔ پھر اسی طرح زبان درازی بدبختی کی علامت ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بدبختی سے ہیں، ایسی عورت کہ تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں بری لگے اور جو تم پر زبان چلائے، اور اگر تم اس سے غائب ہو جاؤ تو وہ اپنے نفس کی اور تمہارے مال کی حفاظت نہ کر سکے، ایسی مریض سواری کہ اگر تم اسے مارو اور چلاؤ تو تمہیں تھکا دے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ تمہیں جلدی تمہارے ساتھیوں تک نہ پہنچائے، اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولت والا ہو۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ بدبختی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح جیسے اسلاف میں سے ایک کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو میں اس کا اثر اپنی بیوی، اپنے غلام اور اپنی سواری میں دیکھ لیتا ہوں۔ یعنی جو بدبختیاں ہوتی ہیں یہ کس طرح سامنے آتی ہیں، پھر کہنے کو وہ اپنی زبان ہی سے ہوتی ہیں لیکن وہ کسی ایسے تعلق کی شکل میں، مثلا گھر نہیں بس رہے، تعلق ہی نہیں ہوتا، آپس میں لڑائیاں رہتی ہیں، آپس میں بے برکتی رہتی ہے، تو وہ حصل میں کیا ہے؟ وہ میری زبان ہی کا وبال ہے جو کہیں نہ کہیں سامنے آتا رہتا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ نا ایک لحاظ کا رشتہ رکھنا بہت ضروری ہے، لحاظ کا رشتہ، وہ چاہے میاں بیوی ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ہو، کسی کے ساتھ اتنا فرینک نہ ہو جہاں پہ آپ کا لحاظ کا رشتہ اٹھ جائے، وہاں سے بد اخلاقی شروع ہوتی ہے۔ کسی سے ہی بات کرنی ہے آرام سے کریں، ریسپیکٹ فلی کریں، موقع بیان کرنا ہے، اختلاف کرنا ہے، آرام سے بات کریں۔ آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہے 100 دفعہ سوچیں کہ میرا مقصد جو ہے اس کی اصلاح کرنا ہے، تو میرے الفاظ ذرا اچھے ہوں، میرا چناؤ اچھا ہو، میرا لہجہ صحیح ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی ایسی بات کہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہ آپ کو نصیحت، جیسے والدین ہوتے ہیں یا استاد ہوتا ہے، تو اس کو ظاہری بات ہے کہ ایک کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ کبھی سختی بھی کرے گا، کبھی نرمی بھی کرے گا، لیکن اس کے اندر بھی کوشش پوری کی جائے کہ آپ ایک ایسے مینرز کے ساتھ بات کریں کہ جس میں بد اخلاقی نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گفتگو کے آداب سیکھ لیں۔ مثلا گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں انتہائی ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ ٹھہراؤ کسے کہتے ہیں؟ آرام سے بات کرنا،
کچھ لوگ اتنا فاسٹ بات کرتے ہیں نا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. اچھا کچھ بات کرتے ہیں تو اپنے نا الفاظ الجھ رہے ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ وہ آپس میں نا وہ اڑنگی نہیں کھاتا جیسے الفاظ کہتے ہیں، کیا کیا کہا اس نے. ابھی ایک جملہ پورا نہیں ہوگا کہ اگلا جملہ شروع کر دیں گے اسی کے ساتھ، پھر پورا کلیئر نہیں بولتے، آخری الفاظ کھا جاتے ہیں کچھ لوگ. تو آرام سے بات کرنا، پوری بات کرنا، جو جیسے آپ کی گفتگو کا انداز ہوتا ہے نا دوسرے پہ وہی اثر آتا ہے. مثلا اگر آپ غصے میں بول رہے ہیں، تیز تیز بول رہے ہیں، تو جو سننے والا ہے نا اس کے دماغ میں بھی چیزیں الجھ رہی ہیں. آپ کیا، اب وہ جو ریئیکشن آئے گا نا آپ کو، وہ وہی آئے گا جو آپ کر رہے تھے ریئیکٹ اس کے ساتھ. تو اس سے آرام سے بات ٹھہراؤ کے ساتھ بات کی جائے. اسی طرح تیزی سے گفتگو نہ کرنا. سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تمہیں ابو ہریرہ پر تعجب نہیں آتا کہ وہ آئے اور میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے لگے، جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی اور پھر میرے نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے. اگر میں انہیں پاتی تو انہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے. گویا کہ جب کسی کو بات کی جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے تو اتنا اچھا انداز ہونا چاہیے یا اتنا صاف ہونا چاہیے کہ دوسرا شخص اس کا اثر اپنے دل پر محسوس کرے. پھر ابو زبیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن عاص نے فرمایا کہ ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا اور بہت باتیں کی. تو عمر بن عاص نے کہا کہ اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یقیناً میں نے سمجھ لیا ہے یا فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو کرتے وقت مختصر بات کروں، بلا شبہ مختصر بات میں ہی خیر ہوتی ہے. تو اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ بعض دفعہ آپ جب کسی کو، خاص طور پہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی آپ کا تناؤ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ رہی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ہم کسی کو بہت زیادہ تذلیل کے انداز میں بات کرنے لگتے ہیں. قصور بہت تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن ہم اسے پھیلا بہت دیتے ہیں، یعنی اس کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا تھا یا پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا تھا. تو یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ زبان کے فساد میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی بیان کرنے لگے اگر کسی کی بات بہت، ایک تو اول تو اگنور کرنا سیکھیں یعنی درگزر سیکھ. نمبر دو، اگر بہت بیان کرنا پڑ جائے تو محتاط یہ رہے کہ کہیں آپ کا لہجہ نہ بدل جائے. ہوتا ہے نا یہ، اب کسی نے بس عام بات کوئی کر رہا تھا، آپ نے بیچ میں سے ایک جملہ اٹھا کے تیسرے کو پہنچایا، دیکھو اس نے مجھے یہ کہا، حالانکہ اس نے یہ اس طرح نہیں کہا تھا، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس نے ایسی بات نہیں کہی تھی. تو ان چیزوں سے ہی بچیں کہ بات کو پھیلانا، بہت زیادہ انٹرپریٹ کرنا. پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری ہے. بس نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. یعنی بعض دفعہ کوئی شخص جب ایک بات، اچھی بات اچھے طریقے سے کہتا ہے تو وہ دو جملے بھی جادو کا اثر رکھتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے وہ بات میں نے ایک دفعہ سنی تھی، آج تک میرے دل میں وہ بات یاد ہے. تو اس میں اسی طرح سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور آپ کے صحابہ کرام شعر بولا کرتے تھے اور جاہلیت میں کیے کاموں کے تذکرے بھی کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے اور کبھی ان کے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہر مجلس میں بڑھ چڑھ کے بولا جائے. آپ نے دیکھا کبھی مجلسوں کو ذرا نوٹ کریے گا، مثلا جیسے جب بول رہے ہوتے ہیں نا، دوست جمع ہو، فیملی جمع ہو، کچھ اور جمع ہو، ادھر دو لوگ بات کر رہے ہوں گے نا، ادھر دو بات کریں ادھر دو بات کریں، کوئی کسی کی نہیں سن رہا، سب بول رہے ہیں کوئی کسی کی نہیں سن رہا ہوتا کیا بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ بھی گفتگو کے آداب میں آتا ہے کہ جب اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایک بات کریں، سب اس کی بات سنیں، جب اس کی بات مکمل ہو جائے پھر آپ اپنی اگلی بات کریں. تو یہ محنت سیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کہیں بیٹھ گئے مجلس میں، پھر یہ نہیں خیال کیا جاتا کہ اگر کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے تو پھر سب اسی کی سن رہے ہیں بات کو، یا کوئی اور اچھی بات ہو رہی ہے تو سب اس پہ سنیں اور پھر اس کے مطابق بات کریں. ہر بندہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے، میری سنیں پہلے، میری سنیں میری سنیں، ہر کوئی اپنی سنا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی نہیں رہا ہوتا. تو اس سے بھی بچیں. جب ایک بات ہو تو پھر اگلی ساتھ والا بیٹھا اپنی بات میں شروع کریں. بات کا کراس گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس سے کر رہا ہے وہ اس سے کر رہا ہے، نہ ادھر کی آواز آ رہی نہ ادھر کی آ رہی، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. بحث و مباحثے سے اجتناب کرنا.
سید زیاد بن سعد کہتے ہیں کہ 3 دفعہ بات کہہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ نہیں کیا جاتا تھا. مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے بات سمجھا دی، کہہ دی، ختم. آپ جتنی بحث کریں گے نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مطلب اس کے بعد آپ 10,000 بار بھی وہی بات کہہ لیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے بعض دفعہ جہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب بات کہنا مباحثہ یا بحث بن جائے گا تو اس سے اجتناب کیا جائے. بس چاہے آپ کو 100 حدیثیں آتی ہیں اس سے متعلق. تو اور اسی طرح دین کو بحث کے لیے استعمال کرنا بھی جو ہے اس کی بے ادبی ہے. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہ ایک دم بحث چڑھ جاتی ہے، یا ایک دم وہ ایسے بات کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں گفتگو کے اندر، یا اختلاف کرنے میں جان بوجھ کے ایسے سوال کریں گے جس سے آپ کو پتا چلے کہ اچھا آپ کیا کہتے ہیں ویسے اس بارے میں. وہ جان بوجھ کے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ایک بحث ہو سکے نا، میری اور اس کی، میں کہوں کہ یہ ہوتا ہے وہ کہ یہ ہوتا ہے. تو جہاں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی شخص علم سیکھنے کے لیے سوال کر رہا تو آپ ضرور جواب دیں، دلیل سے دیں. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ کوئی شخص بحث کے لیے آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے، صرف اس لیے، تو وہاں اوائڈ کریں. آپ وہاں اس دین کو بحث کے لیے استعمال نہ کریں. آپ کا کام ہے آپ نے کسی کو درست ایک بات بتا دی، دلیل سے بتا دی، قرآن کی آیت بتا دی، حدیث بتا دی، پھر وہ مانتا ہے تو بھی ہے، نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام کیا تھا؟ وما علینا الا البلاغ. تو آپ بس اپنی بات کو پہنچا دیں گے تو یہی آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. تو اسی طرح زبان کے غلط استعمال کا کفارہ، یعنی اب کر لیا ہے نا، وہ کفارہ بھی دینا اس کا. تو اس میں آتا ہے کہ اللہم عافنی فی الشر عصمی و بصری و لسانی و قلبی و من شر منی. یہ دعا ہے، اے اللہ مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں، میری زبان اور میرے دل کے شر سے اور میری منی یعنی شرمگاہ کے شر سے عافیت میں رکھنا. میں نے جو کر دیا نا اس کے ساتھ، اب یا اللہ مجھے اس کا وبال نہ پہنچے، مجھے اس کے شر سے بچا دے. اور آئندہ کے لیے مانگے یا اللہ میری اس پہ خیر پہ جمانا اور میرے اس کو شر سے مجھے بچا لینا. اسی طرح اس کا کفارہ یہ ہے کہ اذکار کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو گویا اب وہ کام کرنا جو ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. پھر دنیا ہی میں بھائی سے معافی مانگ لینا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے اس دنیا میں معاف کروا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے. اس سے پہلے معاف کروا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے بعد نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس کے سر پر ڈال دی جائیں گی. تو گویا کفارہ کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے کسی کے ساتھ کیا تو اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیا جائے، معافی مانگ لی جائے. اگر غیبت کی ہے کسی کی، آج تک چغلیاں کرتے رہے، تو اس سے جا کے کہیں کہ میں نے آپ کے حق میں جو کمی کی مجھے آپ معاف کر دیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کو جا کے یہ کہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، بلکہ یہ کہیں اللہ مجھ سے جو کمی بیشی. اور آئندہ محتاط رہیں، آئندہ دوسروں کے ساتھ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش، بڑھ کے احسان کرنے کی کوشش کریں. کہیں کہ میرا پلہ جو ہے وہ نیکیوں کا زیادہ ہو جائے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. نیکیاں اپنے پلے سے کرنی ہوتی ہیں، بدل میں نہیں کرنی ہوتی ہیں. ہمیں جنت چاہیے، ہم کہیں گے کہ ہم اگر وہ ایک کرتا ہے تو میں 1000 کروں نیکی اس کے ساتھ. پھر اسی طرح مسجد کے اختتام کی دعا پڑھنا، جیسے آتا ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی لغو باتیں کر لیں اور پھر اٹھنے سے پہلے اس نے یہ کلمات کہہ دیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس نے جو باتیں اس مجلس میں کہی ہوں گی وہ معاف کر دی جائیں گی. کیونکہ بعض دفعہ ایک مجلس میں بیٹھ کر آپ یہ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے مثلا ہم یہاں بیٹھے میں ایک بات کر رہے ہیں، اسی میں ہم سے اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو جو ہماری نیکیاں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی، اور جو ہم سے گناہ ہو جائیں گے ہم اس پہ توبہ استغفار کر کے اٹھیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غیبت کی مجلس سجائیں اور اس کے بعد کہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا، یہ وہ والی بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ جو بیچ میں ہو جاتی ہے غلطی سے، انسان سوچ کے نہیں بیٹھا تھا اور منہ سے بات نکل گئی اور بعد میں انسان کہتا ہے استغفر اللہ میں نے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر وضو سے زبان کا گناہ گرنا. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کے گناہ ہاتھ کے گر جاتے ہیں. جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے
تو پہلے قطرے کے ساتھ اس کی زبان اور ہونٹوں سے اس کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. تو گویا وضو کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.